السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سویابین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سویابین میں پائے جانے والے اجزاء میں پروٹین، کارب، شوگر، فائبر، فیٹ، اومیگا 3، اومیگا 6، وٹامن K1، وٹامن B9، کاپر، مینگنیز، فاسفورس اور وٹامن B1 یعنی کہ تھیامین پایا جاتا ہے۔ فوائد میں سویابین 100 گرام میں 16.6 گرام پروٹین ہوتی ہے، اس لیے یہ پروٹین کا اچھا ذریعہ ہے۔ سویابین کا تیل تیار کیا جاتا ہے جو کھانے پکانے میں استعمال ہوتا ہے۔ سویابین میں فائبر کا اعلیٰ معیاری ہونا آنتوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ سویابین کئی وٹامنز اور معدنیات کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جیسا کہ وٹامن K، فولیٹ، کاپر، مینگنیز، فاسفورس اور تھیامین وغیرہ۔ وٹامن K1 خون جمنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فولیٹ جسم میں مختلف کام کرتا ہے اور اسے حمل کے دوران خاص طور پر اہم سمجھا جاتا ہے۔ تانبا دل کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ فاسفورس دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھیامین بہت سے جسمانی افعال میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سویابین RBC کی پیداوار میں حصہ لیتا ہے کیونکہ اس میں فولیٹ اور تانبا پایا جاتا ہے۔ سویابین فائبر کی موجودگی کی وجہ سے نظام انہضام اور قبض کے ازالہ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سویابین کو بھگو کر پکایا جاتا ہے۔ بچوں اور بعض مزاجوں کو موافق نہیں آتا۔ نفخ افارہ کی شکایت پیدا کرتا ہے۔ بعض کو سانس کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ نارمل مقدار میں ادرک، لہسن، اجوائن ڈال کر پکانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کمزور حضرات جو وزن بڑھانا چاہتے ہوں ان کے لیے سویابین بہت فائدہ مند ہے، البتہ وزن کم کرنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ سویابین کو ابال کر سکھا لیں، پھر اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس میں حسب ضرورت پانی ملا کر گھول لیں، یہ سویا ملک بن جائے گا۔ سویابین وٹامن اور منرلز کا حامل ہونے کی وجہ سے جسم کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شوگر کے مریض سویابین کا استعمال نہ کریں کیونکہ ابھی کافی تحقیق کی ضرورت ہے۔ گردوں کے مریض سویابین استعمال نہ کریں۔ سویابین سے الرجی والے حضرات بھی استعمال نہ کریں۔ سویابین کا دودھ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس میں کیلشیم، آئرن اور فاسفورس، وٹامن B پایا جاتا ہے۔ کولیسٹرول کم کرتا ہے، اس لیے دل کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ میں بھی مفید ہے۔ یادداشت تیز ہو جاتی ہے، TB میں مفید ہے، دمہ میں مفید ہے، خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دنیا میں یہ بات یاد رہے کہ دنیا میں کہیں بھی سویابین کھانے کا رواج نہیں ہے، صرف جانوروں کو کھلایا جاتا ہے ان کو موٹا کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں پروٹین کافی اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ جسم میں سٹور ہوتی رہتی ہے، خارج کم ہوتی ہے، اس وجہ سے جانور موٹا ہو جاتا ہے۔ سبھی جانوروں کو بھی موافق نہیں آتا، ہضم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا سویابین طاقتور تو ہے مگر احتیاط کا متقاضی ہے۔ صحیح غذا تندرستی کی ضامن ہوتی ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔